پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ہمارے 7 عقیدے ہیں، ان میں سے جو پہلا عقیدہ ہے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اس پہلے عقیدے کو انشاءاللہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہیں سنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلا عقیدہ ہے اس سارے کے سارے جہان کا خالق و مالک صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سارے جہان کا خالق و مالک صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ایک ہے۔ اب ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کیسے ایک ہے، اللہ کو ہم نے جو ایک ماننا ہے وہ کس طرح ماننا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزوں میں ایک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے کہ اللہ ایک ہے، 2 4 8 10 360 نہیں، جیسے مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ بیت اللہ میں بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، 360 بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ یا اسی طرح آج کل کے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، وہ بھی کتنے سارے انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں، کتنے سارے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں ایک ہے کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ صرف اللہ ہی کے اندر ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں ان صفات کو تسلیم کرے گا تو ایسا شخص مسلمان نہیں ٹھہرے گا، بلکہ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک صفت ہے کہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ کسی اور کے بارے میں رکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ مشرک ہے۔ اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مجادلہ میں ارشاد فرماتے ہیں ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، کہ جب بھی کوئی گروہ کہ وہ 3 ہوتے ہیں تو 3 کے ساتھ چوتھی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 کہ ان کے ساتھ چھٹی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہوتی ہے۔ تو بات آپ حضرات کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی ایک ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی ایک ہیں۔ صفات سے مطلب یہ ہے کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، بندہ اگر ان صفات کو مخلوق میں سمجھتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کی سننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی گنگا ہے اس کی سننے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی افغانستان میں بیٹھا ہے، کوئی سعودی عرب میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے تو اس کی سننے والی ذات بھی کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو اس بندے کی بات سنتی ہیں، تو ایسے شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت میں مخلوق کو شریک کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ میں تمام کے تمام گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ تو ہمیں اپنے عقائد کو، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں میں آپ حضرات سے قرآن پاک کے مطابق ہی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی پکارو، ہم نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو دوسری چیز کیا معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی واحد لا شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت میں بھی واحد لا شریک ہے، کہ عبادت وہ کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریں گے عبادت۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص کسی اور کی عبادت کرتا ہے، مثال کے طور پہ نظر منت، یہ ایک عبادت ہے، نظر منت یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرنی ہے۔ اب اگر کوئی شخص نظر منت اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دیتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں مخلوق کو شریک کر رہا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات میں واحد لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات میں واحد لا شریک ہیں کہ حکم سارے کا سارا اس جہاں میں کس کا چلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا حکم اس جہان میں نہیں چلتا۔ کوئی بھی پتا، کوئی بھی انسان
कोई भी चीज़ वो अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकती। सूरज को हुक्म होता है वो सूरज निकलने का पाबंद होता है, इसी तरह सूरज को हुक्म होता है गुरूब होने का तो वो गुरूब होने का पाबंद होता है। तो ये बात आप हज़रात को समझ लग गई होगी कि अल्लाह तबारक तआला को हमने जो एक मानना है वो कितनी चीज़ों में मानना है? 4 चीज़ों में। फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ है अल्लाह तबारक तआला अपनी ज़ात में वाहिद ला शरीक है। दूसरा, अल्लाह तबारक तआला अपनी सिफ़ात में वाहिद ला शरीक हैं कि जो सिफ़ात अल्लाह तबारक तआला के अंदर पाई जाती हैं मखलूक में, अगर उन सिफ़ात को हम मानेंगे तो ऐसा शख्स जो है अपने अकीदे की खैर मनाए, ऐसा शख्स जो है अपने अकीदे की फ़िक्र करे। और तीसरी चीज़, अल्लाह तबारक तआला अपनी इबादत में वाहिद ला शरीक हैं कि इबादत होगी तो वो किसकी होगी? अल्लाह तबारक तआला ही की होगी। और चौथी चीज़, अल्लाह तबारक तआला अपने अहकामात में भी वाहिद ला शरीक है कि हुक्म सारे का सारा किसका चलेगा? वो अल्लाह तबारक तआला ही का चलेगा, अल्लाह तबारक तआला के अलावा और किसी का हुक्म नहीं चलेगा। उम्मीद है आप हज़रात को ये बात समझ लग गई होगी। अल्लाह तबारक तआला जो कुछ कहा सुना अमल करने की तौफीक अता फरमाए।